کس کو فائدہ دیتی ہے؟ مانگنے والے کو. اور اگر نماز کے کانٹینٹ پر غور کریں تو کہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً شروع میں سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس میں اللہ کی صرف تعریف کر رہے ہوتے ہیں. ایوب علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی تھی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ کیا دعا ہے؟ صرف اللہ کی تعریف ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. سبحانک اللہم و بحمدک کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. لیکن جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف بھی کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے. اللہ کی تعریف کر کے اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ اس میں بھی دعا ہے. سب سے اہم ترین دعا کیا ہے؟ وہ اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے نا، دعا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی سورت ہم پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے. رکوع میں تسبیحات کے بعد کیا مانگتے ہیں؟ پھر کوئی دعا. آپ انشاءاللہ پڑھیں گے یہ جو کتاب آپ نے شروع کیا نماز کے اذکار الگ سے، اس میں رکوع کی دعائیں بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں. پھر سجدہ، پھر 2 سجدوں کے بیچ میں کیا کرتے ہیں؟ دعا. پھر تشہد میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں بھی دعائیں ہیں. درود شریف کیا ہے؟ اور درود شریف کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دعا. تو نماز کیا ہوئی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ سچ سچ بتائیے. ہم نماز لفظ بولتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کا معنی کیا ہے، بس سنا تھا کہ نماز ہوتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں نماز. روح نہیں پتا نا اس کی. دس از دا اسپرٹ آف صلاۃ، الصلاۃ الدعاء. اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ آپ کی دعا سے انہیں سکون حاصل ہوتا ہے. تو ہمیں بھی دعا کا کلچر عام کرنا چاہیے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو دعائیں دیتے رہنا چاہیے. یہاں پر معنی صلات کا کیا ہوا؟ یعنی ان کے لیے دعا کیجیے، یہ اس کا لفظی معنی ہے. لیکن لفظی معنی بھی اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک روح ہوتی ہے اس کام کے کرنے کی. نماز کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نماز قولی اور فعلی عبادت ہے. قولی اور فعلی عبادت ہے جو تکبیر کے ساتھ شروع کی جاتی ہے اور تسلیم کے ساتھ ختم کی جاتی ہے. اگر اس کو صرف لفظی معنوں تک چھوڑ دیا جاتا تو جیسے کچھ لوگوں نے کیا ہے، نہ سمجھو نے، ان کا کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں، بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہی دعائیں کر لیتے ہیں، ہماری نماز ہو جاتی ہے. نہیں، ایسے تھوڑی نماز ہوتی ہے. یہ تو آپ نے نماز کو صرف لفظی معنوں میں لیا، لیکن نماز پراپر اسٹرکچرڈ چیز ہے، رائٹ. مثلاً ویسے بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ایک خاص فریم ورک کے اندر خاص ایکشنز کے ساتھ دعائیں جو مانگی جاتی ہیں وہ عبادت نماز کہلاتی ہے. تو آپ تعریف پہ غور کیجئے. نماز قولی اور فعلی عبادت ہے. پیچھے ہم نے جو عبادت کی اقسام پڑھی تھی یاد ہے؟ کون کون سی قسم ہے عبادت کی؟ قلبی، شابش، لسانی، عملی. ٹھیک ہے. تو نماز کون سی عبادت ہوئی؟ قولی اور فعلی. قولی فعلی یعنی زبان سے بھی ہم پڑھتے ہیں اور ایکشن بھی ساتھ ہوتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے، اتفاق کی بات ہے، یہ نہیں کہ کسی کا جائزہ لینے کے لیے دیکھا، اس لیے میں نے بیٹھی ہوئی تھی، میری نظر کسی پڑی، وہ نماز پڑھ رہی تھی اور لٹرلی ان کے دونوں ہونٹ جو تھے شروع سے آخر تک بند تھے. تو مجھے سخت کوفت ہوئی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ دل میں نماز پڑھ رہی ہیں؟ نماز صرف دل میں نہیں پڑھی جاتی، یاد رکھیے. ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ غلطی کر رہا ہو، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو اس کو بتائیے کہ یہ بولنے والی عبادت ہے، اس میں بولنا پڑتا ہے. اور بولنے کے لیے کیا ہلانی پڑتی ہے؟ زبان، بس. ہونٹ، عربی میں تو جو مخارج ہیں آپ کے، ان میں ہونٹ ہلائے بغیر چند ہی لفظ بولے جا سکتے ہیں. ہاں، کچھ لفظ ایسے ہیں جو آپ منہ بند کر کے بھی اندر ہی اندر بول سکتے ہیں صرف زبان ہلا کے، لیکن سارے لفظ نہیں. مثلاً لا الہ الا اللہ پڑھیے ذرا، تو پھر لا منہ کھلے گا کہ نہیں؟ کھلے گا نا. لا. اچھا، محمد، محمد سارا ہی ہونٹوں کا کام. پھر اسی طرح اگر آپ نماز شروع کریں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ، منہ کھلے گا کہ نہیں؟ بھلا آپ بند کر کے کہیے اللہ اکبر.
کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ ایک بہت بزرگ خاتون تھی, آلموسٹ 70 years old. اب مجھے پریشانی ہوئی کہ اللہ خیر کرے, کیا ساری زندگی انہوں نے ایسی نماز پڑھی ہے یا بڑھاپے میں آ کے تھک گئی ہیں؟ اور ہوتا نا ہم سبھی تھک جاتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ تھک گئی ہیں اور اس وجہ سے وہ ہونٹ نہیں ہلا رہی. تو نماز جو ہے وہ یعنی اس طرح نہیں پڑھنی کہ وہ زبان نہ ہلے یا بات نہ کرے. آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جیسے آتا نا کہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں, اس میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں. اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں, کیونکہ وہ رب کا کلام ہے. ٹھیک ہے, تو نماز جو ہے یہ قولی عبادت ہے اور فعلی عبادت بھی ہے کہ اس میں ایکشن ضروری ہیں, اور ایکشن اسی طرح ہوں گے جس طرح ہمیں سکھائے گئے ہیں. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تکبیر اللہ اکبر سے, تکبیر تحریمہ جس کو بولتے ہیں, اور تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کے ساتھ ختم ہو جاتی. تو تکبیر اور تسلیم کے بیچ میں زبان اور جسم کے جو کام ہے اس پر مبنی یہ عبادت نماز کہلاتی. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جلدی میں تکبیر بھی نہیں بولتے, بس ہاتھ اٹھا کے نماز شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کمیاں ہیں نا نماز میں. ابھی انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے جو نماز کے طریقے, تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ چیزیں اگر ہم نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوتی. وہ نماز کے ارکان ہیں لیکن ہمیں کسی نے بتایا نہیں, ہم نے اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر لیا, جو دل چاہا وہ لگا لیا, جو نہیں دل چاہا چھوڑ دیا. تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم سب اپنا جائزہ لیتے رہیں. ٹھیک ہے, اب قرآن میں نماز کے مختلف معنی آئے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 نماز بمعنی دعا, جیسے یہ آیت ہم نے پہلے پڑھی وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. نمبر 2 بمعنی استغفار, وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو صلوات الرسول یہاں دعا کے معنوں میں بھی ہے, اور خاص طور پر جو اس کی وضاحت کی گئی ہے وہ صلوات الرسول سے مراد الدر المنثور ایک تفسیر کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے اس کا معنی کیا بتایا کہ زکوٰۃ اور صدقہ دینے والوں کے لیے بخشش مانگنا, کیونکہ آگے آتا ہے نا کہ یہ قربت کا ذریعہ ہے, اور صدقہ کیا گناہوں سے پاک کرتا ہے, اس لیے اس کو یہاں استغفار کے معنوں میں لیا گیا, ورنہ دعا کا معنی بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے, رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں, لیکن کون سی دعا؟ خاص طور پر بخشش کی دعا. واضح. تیسری بمعنی ثنا, تعریف, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ بندے جب صلاۃ کا لفظ بولے وہ تو دعا مانگتے ہیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے صلاۃ کیا ہے؟ پھر کیا اللہ کو دعا مانگنے کی ضرورت ہے؟ نا اس پر نہیں, وہ کیا ہے پھر؟ تعریف. یاد رکھیے, تو صلاۃ کا لفظ قرآن میں دعا کے علاوہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ تعریف. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, آپ پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو, خوب سلام بھیجنا. تو اسی لیے ہم پھر اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. تو اس میں بھی کئی دفعہ میں نے لوگوں سے پوچھا اس کا معنی بتا دیجئے درود کا, یا درود بھیجنا کیا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ درود بھیجیے یا صلاۃ بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا بھیجیے, کیا کیجیے؟ یعنی آپ کی تعریف. اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے رسول پر صلاۃ بھیجنے سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرشتوں کے پاس آپ کی تعریف کرنا, اور فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ دعا کرنا. سمجھ آئے؟ تو صلاۃ بمعنی ثنا. اچھا, اگر ہم صلاۃ کو ثنا کے معنی میں لیں تو نماز میں یا دعا ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے؟ ثنا ہوتی ہے. ثنا کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کو. اب کنیکٹ کر رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے آپ کو لفظ صلاۃ اور ہمارا ایکشن جو صلاۃ کا ہوتا ہے اس میں؟ یعنی یہاں ہم صلاۃ نماز جو پڑھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں یا پھر ثنا کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں. ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں تو آپ کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہاں کرتے ہیں؟ ملائے اعلیٰ میں. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہی ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے, اور یہاں یہ بمانا رحمت اور مہربانی کے ہے. هو الذی یصلی علیکم,
اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ ایمان والوں پر نہایت مہربان ہے۔ تو اسی لیے صلاۃ کا ایک معنی مہربانی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں۔ صلوات کا معنی مہربانیاں، رحمتیں، اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ کون ہے یہ؟ جو مصیبت کے وقت انا للہ پڑھتے ہیں۔ تفسیر القرطبی میں ہے، اللہ کے اپنے بندے پر صلات بھیجنے سے مراد دنیا اور آخرت میں اس سے درگزر کرنا، یعنی معاف کر دینا، اس پر اپنی رحمت اور برکت کرنا، اس کو شرف بخشنا ہے۔ اور رحمت کو 2 بار بیان کیا گیا، صلوات اور رحمت، کیونکہ معنی میں تاکید اور اس کو پختہ طریقے سے ادا کرنے کے لیے مختلف الفاظ لائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہی بات کو جب بہت تاکید سے کہنا ہو تو ایک لفظ نہیں، 2 اور 2 سے زائد بعض اوقات۔ جیسے مثلاً اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو معاف کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر واعفوا واصفحوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاعفوا واصفحوا واغفروا۔ یہاں 3 لفظ آگے، کئی 2 اور کئی 3۔ یہ 3 لفظ ایک ہی بات کے لیے آئے ہیں، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ کیوں آئے ہیں؟ تاکید کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو صلاۃ کا ایک معنی کیا ہو گیا پھر؟ رحمت، مہربانی، ٹھیک ہے۔ پھر ہے صلاۃ کا ایک معنی قرات، کیونکہ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرات کرتے ہیں۔ یہ آپ لفظ دیکھ رہے ہیں کیسے لکھا ہوا ہے؟ بعض لوگ الف کے اوپر حمزہ ڈال کے اس کو کیا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟ قرات۔ ہمارے استاد نے بتایا تھا اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ کی خارش، جی قرات۔ تو قراءہ ہے یہ لفظ، قراءت، قرات نہیں ہوتا۔ تو بمعنی قراءہ۔ اس کے لیے دلیل کیا قرآن مجید میں؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھو نہ اسے پست کرو، اور اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرو۔ تو لا تجر بصلاتک یعنی اپنی قرات اونچی آواز سے نہ کرو، یعنی نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کو اونچا نہ کرو، یہ مراد ہے۔ یعنی بہت اونچی اونچی آواز سے نہیں پڑھو، درمیانی آواز ہو۔ اور صلی اللہ کا معنی ایک جنازہ پڑھنا بھی ہوتا ہے، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس کا نہیں پڑھنا؟ منافقین کا۔ ٹھیک، قلب اگر نہ بھی حاضر ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اچھا ہے تو صحیح، لیکن اگر یہ شرط لگا دی جاتی کہ جس کا دھیان گیا کہیں اور اس کی نماز ہی نہیں تو پھر مشکل ہو جاتی۔ تو اس لیے یہ ہمارے اوپر رحمت کرتے ہوئے قلب اس میں شریک تو ہے، وہ مطلوب ہے، وہ اس کی تحسین ہے، لیکن اگر دھیان ادھر ادھر ہو بھی گیا تو نماز ہو گئی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کے دیگر نام، یعنی نماز کے لیے لفظ صلاۃ بھی آیا ہے، لیکن کچھ اور لفظ بھی نماز کے لیے استعمال ہوئے ہیں قرآن میں۔ مثلاً یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو نماز کو کیا کہا گیا قرآن میں؟ ذکر، کیونکہ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز کے لیے ایمان کا لفظ بھی آیا ہے، سورۃ البقرہ میں آتا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ کبھی ایسا نہیں تھا کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ یہ اس کانٹیکس میں نا جب قبلہ کا رخ مڑ گیا تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ جنہوں نے اس طرف نماز نہیں پڑھی تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، تو کہا گیا کہ نہیں، اللہ ان کی نمازیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو نماز ایمان ہے، نماز کے بغیر ایمان ہی ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نماز کے لیے قرآن کا لفظ بھی آتا ہے، نماز کے لیے قرآن کا لفظ بھی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔ تو قرآن الفجر سے مراد نماز فجر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ قرآن فجر سے مراد نماز فجر بھی ہے۔ تب کتنے لفظ ہو گئے؟ ذکر، ایمان، قرآن۔ قنوت کا لفظ بھی ہے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے۔ تو قانت سے مراد یہاں نماز پڑھنے والا ہے، یعنی جو رات کے وقت سجدے اور قیام کرتا ہے۔ تو یہ سجدے اور قیام کس میں ہوتے ہیں؟ نماز میں۔ نماز کے لیے رکوع کا لفظ بھی آتا ہے قرآن میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اس میں رکوع جو ہے ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، یعنی آدھا حصہ ہم قیام کرتے ہیں اور آدھا حصہ نیچے سجدہ یا پھر جلسہ ہوتا ہے ہمارا، اور ان دو کے بیچ میں کیا ہے؟ رکوع ہے۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کہہ کے
پوری نماز یعنی جز بول کے کل مراد ہے. ٹھیک ہے. آپ کو معلوم کہ وہ گھوڑا جو ریس میں اول ہے اس کو مسلی کہتے ہیں. ریس والے گھوڑے ہوتے ہیں نا, اور جو سب سے آگے نکل جاتا ہے تو اس کو مسلی کہتے ہیں. مسلی وہ پنجابی والا مسلی نہیں, وہ بھی پتہ کیا ہے, وہ بھی اصل میں نمازی لوگ تھے. غریب لوگ زیادہ نماز پڑھتے, ان کا نام ہی مسلی پڑ گیا ایک حکارت سے. خصوصاً پنجاب میں جو گاؤں وغیرہ ہیں اس میں دو طبقے ہوتے ہیں, یا چودھری ہوتے ہیں تو یا کمی ہوتے ہیں. تو جو چودھری ہوتے ہیں وہ عام طور پر دین سے کافی دور ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک خاص قسم کی نخوت ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں. تو جو کمی وغیرہ ہوتے ہیں وہ کچھ دین کی طرف ہوتے ہیں. جو مسجد کا امام وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ اسی طرح سال کے گندم تقسیم کرتے ہیں جیسے باقی کمیوں کو, جن موچی نائی وغیرہ کو دیتے ہیں نا کچھ حصہ, تو ایک حصہ اس کو بھی دے دیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا کمی ہے, یعنی ہماری مسجد کی جنازے وغیرہ پڑھا دیتا ہے یہ کچھ. لیکن ان کو اچھا نہیں سمجھتے, اسی لیے تو مولوی کا مذاق اور مولوی کو ایک گھٹیا چیز سمجھنا. چاہے وہ نماز میں جنازہ نکاح وغیرہ کراتے لیکن اس کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے. یہ ایک عمومی بات کر رہی ہوں, جس کی وجہ سے جو لوگ بھی پھر دنیا کی طرف جاتے ہیں وہ پھر دین کو کم تر لوگوں کا کام سمجھ کے اس سے الوف رہتے ہیں, دور رہتے ہیں کہ ہم کوئی کمی ہے یا ہم ان جیسے مسلیوں کی طرح ہو جائے. حالانکہ مسلی آپ دیکھیں نماز پڑھنے والا. تو بہرحال عربی میں تو مسلی وہ گھوڑا ہے جو ریس جیت جائے. تو ہماری بھی کامیابی کا انحصار کس پر ہے؟ ریس تبھی جیتیں گے جب نماز پڑھیں گے. بہرحال ورکعوا مع الراکعین ای صلوا مع المصلین, اس کا معنی ہے نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے, جھک جاؤ جھکتے نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہیں ایسے کھڑے کھڑے کہا جاتا ہے جھک جاؤ؟ نہیں, اس سے مراد ہے نماز پڑھنے کو جب کہا جاتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. تو یہاں رکوع نماز کا ایک صرف رکن ہے, لیکن جز بول کے یہاں پوری نماز مراد لی گئی ہے. امام مجاہد کہتے ہیں کہ ارکعوا کا معنی ہے نماز پڑھو, لا یرکعون کا معنی ہے وہ نماز نہیں پڑھتے. نماز کے لیے سجدے کا لفظ بھی ہے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. تو سجدہ بھی نماز کا ایک اہم رکن ہے. ٹھیک ہے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, یہ ساجدین کون ہے؟ نمازی, نماز پڑھنے والے, مصلین. ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز شروع کرتے تھے اور روشنی ہو جاتی تھی جب فجر کی نماز مکمل ہوتی. کہنے کو 2 رکعتیں ہیں, آگے انشاءاللہ تفصیلات آپ پڑھیں گے کہ کیا کیا پڑھتے تھے. مثلا جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے, یہ عام معمول تھا. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ واقعی رتل القرآن ترتیلا کر رہے ہیں اور فجر کی 2 رکعتوں میں یہ 2 سورتیں پڑھ رہے ہیں, اگر قسمت سے زبانی یاد ہے تو کتنی لمبی نماز ہو جائے گی. اور وہ حدیث بھی یاد کیجئے جس میں آتا ہے کہ جو ملائکہ ہے وہ فجر اور عصر کی نماز میں اپنی ڈیوٹی بدلتے ہیں. اس وقت رات کے فرشتے, نائٹ شفٹ والے اور دن کی ڈیوٹی سنبھالنے والے دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. وہ فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے. تو مشہودہ حاضری کا وقت ہے. کس کی حاضری ہے؟ فرشتوں کی حاضری. یعنی اس وقت فرشتے خاص طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کہاں سے آئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نمازیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں, ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ کہتے جب ہم گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے, جب چھوڑ کے آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو عصر کا وقت اور فجر کا مراد ہے. عصر کا وقت چھوٹا سا ہوتا ہے, فجر کا وقت طویل ہوتا ہے, اور عصر کی قرات سری ہوتی ہے, فجر کی قرات جہری ہوتی ہے. تو اس میں دیر تک قرات کی جاتی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے مصحف کھول کے بیٹھ کے پڑھنے کا, کیونکہ ہمیں حفظ نہیں ہوتا, یا ہم نے نمازوں میں بس قل اللہ ہی پڑھنی ہوتی ہے. لیکن سب سے افضل قرات وہ ہے جو نماز کے اندر کی جائے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص نماز میں لمبی قرات کر لیتا ہے تو ایک طرح سے اس کی قرات اس دن کا ورد یومی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے جو اسلاف تھے وہ تہجد کی نماز میں اور فجر میں دن کا کوٹا پورا کر لیتے تھے. تو ہم چونکہ وہ 2 نہیں کر پاتے تو اس لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے, پھر فجر پڑھ کے پھر ہمیں بیٹھ کے مصحف کھول کے پڑھنا ہوتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مصحف کھول کے پڑھنا بھی پسندیدہ ہے, لیکن افضل نماز کے اندر کی تلاوت ہے. تو خوش قسمت ہے حافظ لوگ کہ جو نماز میں زبانی سب کچھ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے رہتے ہیں. چلیے آگے چلتے. اب ہم پڑھیں گے نماز کی فرضیت.
اس کی کیا دلیل ہے کہ نماز فرض ہے؟ سنی سنائی تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں آتا ہے کیا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ تو ایمان کے بعد سب سے پہلا کرنے کا کام کیا بتایا گیا؟ اقامت صلاۃ۔ اور یہاں سورۃ البقرہ کی 43 آیت میں پہلا حکم کیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ سورۃ النساء 103 میں آتا ہے کہ ایمان والوں پہ نماز فرض کی گئی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز مکی زندگی میں ہی فرض ہو گئی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ نے جب نماز فرض کی تو حضر اور سفر یعنی گھر میں اور سفر میں ہر نماز کی 2 رکعتیں فرض کی تھی، پھر نماز سفر اپنی اصلی حالت میں قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ تو انیشلی نماز کی رکعتیں کیا تھی؟ 2 تھی، فرض نماز کی۔ یہ اگر آپ فرض کا لفظ دیکھیں، قالت فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها، یہ دلیل ہے حدیث سے نماز کے فرض ہونے کی۔ صحیح بخاری 350، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر فاقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کہ آسمان پر 5 نمازوں کی فرضیت ہونا، یعنی نمازیں کہاں سے لائے تھے آپ ہمارے لیے؟ معراج کے موقع پر آسمان پر فرض ہوئی تھی۔ واقعہ معراج کا صحیح بخاری کا حصہ آپ کے سامنے یہاں پڑھا جائے گا، آپ بے شک بخاری کا ریفرنس لکھ لیجئے، صحیح بخاری 7517 حدیث کا نمبر، یا پھر آپ بخاری کھولیں گے اور اس میں آپ معراج کا جو واقعہ ہے اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ حصہ مل جائے گا۔ ہو سکے تو ریسرچ کر لیجئے، کمپلسری ورک تو نہیں، لیکن اس لیے نہیں کمپلسری کری، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں صحیح بخاری نہ ہو، لیکن نیٹ پہ تو سب کو مل جاتی ہے۔ اگر فائنڈ آؤٹ کرے تو آپ کا کانفیڈینس بڑھے گا کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اور علم صرف کلاس میں حاصل نہیں کیا جاتا، علم صرف اسپون فیڈنگ نہیں ہوتی، علم میں خود بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو واقعہ معراج کے موقع پر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان پر چڑھے۔ ابراہیم علیہ السلام 6 آسمان پر تھے اور موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پر۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر اس سے بھی اوپر گئے جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، پھر الجبار کے نزدیک ہو گئے جو رب العزت ہے، یہاں اللہ کی بجائے صفت استعمال ہوئی ہے، اور اس قدر نزدیک ہوئے جیسے کمان کے 2 کونے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ سبحان اللہ، یہ ہے معراج کی انتہا، اتنے قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ پھر اللہ نے آپ کو وہی بھیجی جو وہی بھیجی، اس میں یہ تھا کہ آپ کی امت پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ پھر نیچے اترے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور کہا اے محمد تمہارے رب نے تم سے کیا عہد دیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے دن رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا عہد لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے لوٹ جاؤ اپنے رب سے، اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کراؤ، یعنی کمی کرواؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف رخ کیا، گویا آپ ان سے مشورہ لینا چاہتے تھے۔ جبریل نے مشورہ دیا کہ ہاں اگر آپ کی خواہش ہو تو ٹھیک ہے، چلے چلتے ہیں واپس۔ چنانچہ وہ آپ کو اللہ الجبار کے پاس لے کر چڑھے جو اپنی جگہ پر ہی تھے۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ آپ نے عرض کی کہ اے رب نمازوں میں ہم پر کمی فرمائیے، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس آئے، انہوں نے روک لیا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو اسی طرح اپنے رب کے پاس بھیجتے رہے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر 5 کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سے بھی کم نمازیں پڑھوانا چاہیے لیکن وہ ضعیف ہو گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ تمہاری امت تو جسم، بدن، آنکھ اور کان کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے، یعنی پہلوں کے مقابلے میں فزیکلی بعد کی جنریشن ویک ہے،
ہمیں سے اکثر کہتے ہیں نا اپنے بچوں کے بارے میں، اور نانی دادی ہمیں ڈانٹتے رہتے تھے کہ تم لوگوں کا کیا بنے گا، اور اب ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں تمہارا کیا بنے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت تو فزیکلی ویک ہے، لہٰذا واپس جائیے، تمہارا رب تمہاری نمازوں میں کمی کر دے گا. ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی طرف دیکھتے تاکہ ان سے مشورہ لیں، اور جبریل اس کو ناپسند نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ، یعنی وہ بھی آپ سے محبت کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو پکارتے ہیں، اور پھر جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جبریل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں، تو ہم سب کا حال کیا ہونا چاہیے. چنانچہ 5ویں بار بھی وہ آپ کو لے گئے. آپ نے عرض کیا، اے میری رب، میری امت کے جسم ناتواں ہیں، اور ان کے دل اور ان کی آنکھ، ان کی کان اور ان کے بدن کمزور ہیں، اس لیے ہم پر تخفیف فرمائیے. اللہ الجبار نے فرمایا، یا محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لبیک و سعدیک. ادب دیکھیے، اللہ نے فرمایا میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، جیسا کہ میں نے تم پر ام الکتاب میں فرض کیا ہے، یعنی اصل میں تو یہ 5 ہی ہیں، اس سے کم نہیں ہوگی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے اب، اور میں نہیں کروا سکتا. اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. یہ گناہ نہیں ہے لفظ، ہاں ہٹانا چاہیے. بس یہ ام الکتاب میں 50 نمازیں ہیں، لیکن تم پر 5 ہی فرض ہے. سبحان اللہ، ہم سب جو 5 پڑھتے ہیں ان کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے روزانہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو انہوں نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا اللہ نے ہم سے تخفیف کر دی کہ ہر نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب ملے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے بنی اسرائیل کو اس سے کم پر آزمایا ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا، بس آپ واپس جائیے اور مزید کمی کرائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا، اے موسیٰ، اللہ کی قسم مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ بار بار ایک کام کے لیے اس کی طرف جاؤں. تو 5 کے بعد آپ نہیں گئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے 3 بار فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی. اس آدمی نے اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں نہ ان نمازوں میں زیادتی کروں گا نہ کمی. آپ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو شخص 5 کی 5 پڑھے وہ جنتی ہے انشاءاللہ. عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. اب یہ سب دیکھیے حدیثیں، 5 نمازیں. تو اس میں 5 کا جو فگر ہے یہ امپورٹنٹ ہے. جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے. یہ وعدہ، یہ جو آپ سوال کر رہی تھی نا کہ قبول ہے کہ نہیں، تو یعنی اگر ہم اپنے طور پر کوئی کمی نہ کریں، کرتے رہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. اور جس نے ان کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کیا تو اللہ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں، وہ چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے. تو نماز کے معاملے کو ہلکا نہ سمجھے. نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حالت میں کسی سے بھی ساقط نہیں ہو سکتا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کے پڑھ لو. وہ آپ دیکھ رہے، کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ بھی نہیں سکتے لیٹ جاؤ، سائڈ پر ہو کر پڑھ لو. یعنی ضروری نہیں کہ لیٹ کر نماز جب پڑھی جائے تو اسٹریٹ ہی مریض کو کیا جائے. بعض مریض سیدھے نہیں لیٹ سکتے تو اس میں جس اینگل پر بھی وہ ہیں اسی پر وہ نماز پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ سارے دلائل تھے احادیث کی روح سے 5 نمازوں کی فرضیت کے. آپ ایک آیت یا ایک حدیث یاد کر لیجئے نماز کی فرضیت کی دلیل کے طور پر. مثلا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتابن، کتاب بھی فرض کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اور اگر پہلے سے ہی آیت آتی ہے تو پھر کون سی یاد کر سکتے ہیں آپ؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. یعنی کوئی بھی اگر آپ کو کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نماز فرض ہے، ہو سکتا ہے کوئی باہر کہیں آپ کا اپنا ہی بچہ پوچھے، یعنی آپ کو کہاں سے پتا چلا نماز فرض ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن میں ہے، قرآن میں یہ آیا ہے، دلیل سے جواب دیجیے. اور حدیث کون سی یاد کریں گے؟ سب سے چھوٹی جو ہے یہ مکی زندگی میں نماز فرض ہونے والی حدیث جو ہے، حدیث جبریل کا تقاضا نہیں کرتی.